السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔ ان میں ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا۔ مسلمان نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر فضیلت دی، اور یہودی نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا پر فضیلت دی۔ مسلمان نے یہ سن کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے چہرے پر تھپڑ لگایا۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور جو کچھ اس کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ گزرا تھا بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو بلایا اور اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے سارا حال بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا پکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا اللہ نے ان کو بے ہوشی سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی عمر بن عوف کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امامت کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، اگر تمہاری خواہش ہو۔ چنانچہ تکبیر کہی گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے، یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے۔ لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے زیادتی کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ جب نگاہ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ نماز پڑھائیں جس طرح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگو، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کس بات نے اس سے روکا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔